अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान खान का दायां बाजू शहबाज गिल कल एयरवाई टीवी के ऊपर अपने बयान के बाद गिरफ़्तार हो गया। एफआईआर दर्ज की गई। उस गिरफ़्तारी के गिर्द खूब हंगामा मचा। इमरान खान को ये ख़तरा महसूस हुआ कि शायद बनी गला में उनकी गिरफ़्तारी भी होने वाली है, जिस पर कुछ डंडा बरदार लोग वहाँ पर पहुँच गए। पंजाब से मदद की अपील नहीं भी की, लेकिन पंजाब मदद के लिए हाज़िर है। मोनिस इलाही ने बताया कि हमें कुछ वहाँ पर मूवमेंट हमने डिटेक्ट की है और हम पंजाब से मदद भिजवा रहे हैं। ये भी बयान सामने आया मुराद सईद की तरफ से कि हुक्मरान होश के नाखुन लें। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हमारी हुकूमतें हैं दोनों अतराफ़, और हम इस्लामाबाद को एक जेल खाने में या पिंजरे में तब्दील कर देंगे। शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो शहबाज गिल का अपना बयानिया नहीं था। जो कुछ कहा उसकी समरी हम आपके सामने रख देते हैं और बयान भी कर देते हैं। बुनियादी तौर पर बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने एक तवील बयान जारी किया। इस किस्म का बयान अमूमन टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर पेड कंटेंट के तौर पे चलता है। एक ऐसा इश्तिहार जिसके अंदर आप किसी किस्म की ना जमा कर सकें ना तफरीक कर पाएँ, और उसको आपने हर हाल में चलाना ही है। 20-20 सेकंड की 2 इंटरवेंशंस एंकर ने की, और वो भी इंटरवेंशंस इस किस्म की थीं कि शहबाज गिल को शह दी जा रही हो। शहबाज गिल ने जो कुछ कहा उसका लुब्बे लबाब ये है कि फ़ौज का ब्रिगेडियर लेवल तक का हर बंदा इमरान खान पर फ़िदा है, और इस मोहब्बत के पेश नज़र जो अफसरान हैं वो बुनियादी तौर पर उनको गुमराह करने के लिए इमरान खान के कद काठ को कम कर रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं हमने उनको मार्क किया हुआ है, उनका हम एहतसाब करेंगे। और सबसे ख़तरनाक बात ये कही कि आप यानी वो लोग जो अहकाम बजा ला रहे हैं ये हुक्म मानने से इनकार कर दें, क्योंकि आपका ज़मीर भी है, आप इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक पैगाम था कि इदारे के अंदर से म्यूटनी हो। जब मैंने इसके ऊपर एक ख़ुलासा जारी किया तो शहबाज गिल अपनी तरबियत के मुताबिक फट पड़े और ऑल फॉल बातें करने लगे। हमने सिर्फ यही समरी जारी की थी जो शहबाज गिल ने कहा था। फिर बाद में पता चला कि उस चैनल को बंद कर दिया गया, पैमरा की तरफ से नोटिस जारी किया गया, और फिर पीबीए जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ब्रॉडकास्टिंग की, उसकी तरफ से एक बहुत ही अमूमी सी प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसके अंदर कहा गया कि हम आज़ादी राय के हक़ में हैं, लेकिन सोशल मीडिया को देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। यानी वो सपोर्ट उस चैनल को जो मिलनी चाहिए थी इन हालात में नहीं मिली, क्योंकि सबको पता था कि वारदात क्या हुई है। अब ये तसलसल है उस बयानिए का जिसके तहत मुल्क के हर इदारे को बुनियादी तौर पर मुनक़सिम कर दिया गया। मेरा जज, तेरा जज, अच्छा जज, बुरा जज, मेरा सहाफ़ी, तेरा सहाफ़ी, अच्छा सहाफ़ी, बुरा सहाफ़ी, मेरा पुलिस वाला, तेरा पुलिस वाला, अच्छा पुलिस वाला, बुरा पुलिस वाला, मेरा ब्यूरोक्रेट, तेरा ब्यूरोक्रेट, अच्छा ब्यूरोक्रेट, बुरा ब्यूरोक्रेट, मेरे साथ हैं तो सब अच्छे हैं, मेरे ख़िलाफ़ हैं तो सब बुरे हैं। जो न्यूट्रल है वो बुनियादी तौर पर जानवर है। अब गिरफ़्तारियों की हर तरफ से ख़बरें आ रही हैं। मामला सिर्फ शहबाज गिल का नहीं है, वो तमाम निज़ाम जिसके ज़रिए ये बयानिया चलाया जा रहा था अब रेडार पर आता हुआ नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत भी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल फॉल आउट उन्हीं को बर्दाश्त करना होगा। इस सब की करवट जो है वो किस तरफ बैठ सकती है मामले की। गरीदा फ़ारूकी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार, आपका भी बहुत शुक्रिया। रात देर गए तक हम मगज़मारी करते रहे कि हालात का कुछ तज्ज़िया कर पाएँ। आमिर साहब उस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। मंसूर अली खान सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के मामलात को देख रहे हैं। पंजाब के अंदर से क्या मदद आ सकती है इमरान खान के लिए, और चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को क्या इस मामले की संजीदगी का अंदाज़ा है या नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब अमूमी तौर पर जो पाकिस्तान में जमहूरियत का मिजाज रहा है और जो उसके मसाइल हैं उससे बखूब भी वाकिफ़ हैं। पिल डैट को रिप्रेजेंट करते हैं, तज्ज़िया कार हैं। स्टार्टिंग विद यू मंसूर, क्योंकि बड़ी ख़बर अभी तक जो चल रही है जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पंजाब की तरफ से, तो इमरान खान साहब को मदद की ऑफ़र भी है। ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या चौधरियों तक ये खबर पहुँची नहीं है कि ये मामला कितना संजीदा है, या उनके ख़्याल में कि ये भी मामला निकल जाएगा और इस तूफ़ान से भी बच निकलेंगे और उनके 11 बंदे जो हैं वो हो सकता है 21 हो जाएं? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पिछले 48 घंटे से एक्चुअली ये चीज़ बड़ी सीरियसली कंसिडर की जा रही थी
اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 13 اگست کا جو جلسہ یا جو اس کو جشن کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جو ہے یہ چلتا رہا کہ جی اسلام آباد میں کرنا ہے، F9 پارک میں کرنا ہے، پریڈ گراؤنڈ میں کرنا ہے، پھر پنڈی کی خبر ہے کہ جی پنڈی کے اندر جو ہے ہم اس کو وہاں پہ منعقد کرتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ کے اندر. لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد لاہور کی باری آ گئی کہ جی لاہور میں اس کو منعقد کرتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو اس بات کا کوئی شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کہیں ہمارا شو جو ہے وہ ڈسٹرپٹ نہ کر دیا جائے یا کوئی پرابلمز نہ کریٹ کر دی جائیں. ان کے اپنے حلقوں کے اندر بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ باتیں کل سے چل رہی تھیں کہ کہیں کوئی گرفتاریاں نہ ہو جائیں. اور انہوں نے بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ایکچولی اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تھی. ایون دو آئی ڈونٹ تھنک کہ شہباز گل کا اریسٹ جو ہے وہ ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے کہ 13 اگست کے شو سے کوئی تعلق رکھتا ہے. لیکن البتہ ان کے سرکلز کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی تھی. بلکہ ابھی بھی اس وقت بھی رائٹ ناؤ ایون شہباز گل کی گرفتاری کے بعد بھی یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چند گرفتاریاں کہیں اور نہ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مونس الہی صاحب نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ لگا ہے کہ جی بنی گالہ کے آس پاس کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو ہم پنجاب پولیس کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں, وچ آئی تھنک از سو ڈینجرس. یہ اس قسم کی بات کہنا بھی, پہلی بات تو یہ کہ مونس الہی صاحب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس چیز کو کہنے کا کہ وہ پنجاب پولیس کو کس طرح ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس کسی قسم کا ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس بات کا اعلان کریں. دوسری بات یہ جو سگنل ہے, اور میں پچھلے ایک ہفتے سے ایک بڑا ڈینجرس سگنل میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ آج مراد سعید نے بھی اس قسم کی بات کہی, اور میں ان کے جو آپ سمجھ لیجئے جو پرو پی ٹی آئی تجزیہ کار ہیں وہ بھی اپنے تجزیوں کے اندر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسلام آباد جو ہے وہ چاروں طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے انڈر ہے. یعنی کہ چاہے کے پی ہو, چاہے پنجاب ہو, جی بی ہو, آزاد کشمیر ہو, ہر جگہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو ہمیں اس نہج پہ نہ پہنچائیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی سیج کر دیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, وچ از سچ اے ڈینجرس ٹرینڈ. سو پچھلے ایک ہفتے میں یہ تو فیکٹ ہے کہ ان کے انٹرنلی جو ہے نا اس قسم کی ایک وائبز آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ اس ریڈ لائن کو عبور کرنا چاہ رہے ہیں جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور شہباز گل صاحب کی جو کل 15 منٹ کی وہ جو گفتگو تھی جس کے اوپر یہ سارا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے اندر بھی اس قسم کے اشاریے دیے گئے, اس قسم کی باتیں کی گئی جو آج تک کم از کم میری میموری میں تو مجھے یاد نہیں آتا کہ رینکس اینڈ فائلز کو اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ جناب آپ احکامات ماننے سے انکار کر دیں, اور اس قسم کی جو مطلب ایڈوائزز دی گئی ہیں. So it looked that it was bound to happen, but having said that, دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں پھر بھی اعتراض اٹھانا چاہوں گا. ایک تو یہ سلسلہ پچھلے دور حکومت میں بھی چلتا تھا کہ بغیر کسی پروسیکیوشن کے, بغیر کسی طریقہ کار کے لوگوں کو پک کر لیا جاتا تھا, and we know کہ this has been going on. شہباز گل صاحب ایون دو اس وقت وہ کبھی بھی اس چیز کے اگینسٹ نہیں رہے, لیکن آج ان کو بھی اٹھانے کا طریقہ کار کچھ ویسا ہی تھا کہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انویسٹیگیشن کے اوپر کیا ہوا ہے, کسی قسم کی پروسیکیوشن انویسٹیگیشن ہوئی نہیں, اور آپ نے بندے کو گرفتار کر لیا, اور جس طریقے سے گرفتار کیا کہ مطلب گاڑی کے شیشے تک توڑے گئے اور وہ سب کچھ کیا گیا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ چینلز کو آف ایئر کرنے کا سلسلہ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی اسی طرح جاری تھا, اور آج بھی چینلز کو آف ایئر کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی جاری ہے, بغیر کسی کمپلین کے, بغیر کسی ہیئرنگ کے, بغیر کسی کیس کو کنکلوڈ کیے چینلز جو ہیں وہ آج بھی ایک فون کال کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. Okay, let me bring in عامر الیاس رانا صاحب. عامر صاحب, ابھی آپ کے چینل یا آپ کے نیوز آؤٹلیٹ سے جو خبر چل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ریٹیلیشن میں گرفتاریاں پنجاب میں ہو سکتی ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو 25 مئی میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کو آپ گرفتار کریں. منصور نے صحیح کہا کہ مونس الہی صاحب کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن حکومت ان کے والد صاحب کی ہے اور وہ ڈائریکٹ کر بھی سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اور مرکز کی جو کنفرنٹیشن ہے اس کو ایک نیا رخ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, منصور صاحب کی بات اپنی جگہ درست, وہ ہے کتابی بات, قانونی بات. اس ملک میں کوئی چیز قانون اور کتاب پہ ہوتی ہے, یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی ہے. تو اگر مونس نے کہہ دیا ہے تو کیا برائی ہے, ان کے والد چیف منسٹر ہیں. ٹھیک, یہاں سارے یوں ہی کرتے ہیں, جس کا والد جہاں پہ ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر لیتا ہے. وہ پھر باپ بناتے ہیں, کبھی بابا کہتے ہیں اسے, اور ٹویٹس میں پھر پریشانیاں ڈالتے ہیں کہ اس کے باپ کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک. شہباز گل صاحب کا رویہ کوئی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ جرنلسٹوں سے بھی اسی ٹون میں بات کرتے تھے کہ جو کرنا ہے کر لو, کیا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, وہ جس بھی پوزیشن میں ہیں اس وقت. لیکن آئی جی پی نے اسلام آباد نے رپورٹ لکھی ہے, چیف کمشنر عامر علی احمد نے اسے اوکے کیا ہے, سیکٹری داخلہ کے پاس گئی ہے, وہاں سے واپس آ رہی ہے, ایک پراپر قانونی پروسیجر کے تحت پرچہ درج ہو رہا ہے. جب درج ہوگا اور اگر وہ سیل ہو گیا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو دن رات انصاف دیتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ ان کو بھی دیتی ہے
FIR نے کھلواتی ہے تو پہلے کیوں نہیں کھلوائی؟ پھر دیکھیں نا ہمارے یہاں تو ایک بحث ہوتی ہے کہ آج اس کے لیے بہت ہو رہا ہے، کل اس کے لیے نہیں ہو رہا، موازنے فوراً شروع ہو جاتے فوراً کہ جی پچھلے دور میں کیا تھا، لیکن سب کو پتہ ہے نا کہ رات وہ کیا بول رہے تھے، کوئی خفیہ بات نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہمارے لوگوں میں بہت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے بہت زیادہ آتی ہے، پھر ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں کچھ ان کا بھی تو کام ہوتا ہے۔ جب نواز شریف بول رہے تھے تو کیا جواب آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ پرچے مطلب آف ایئر ہی تھے نا، نواز شریف تقریریں نہیں دکھاتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے اوپر ٹویٹس میں وہ زیادہ چلا دی جاتی تھی۔ اب اگر کل شہباز گل صاحب ایک TV چینل پہ بولے ہیں اور انہوں نے، آپ کو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک ISPR نے 3 دن پہلے پریس ریلیز دی کہ ہمارے رینکس اینڈ فائلز میں پرابلم بنایا گیا اور چھیڑا گیا ہم سب کو ہیلی کاپٹر کے شہداء غصہ ہے اور ٹھیک ہے؟ بہت بالکل آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جواب تحریری طور پہ، کیونکہ شہباز گل صاحب کو آپ اور ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، بات کرتے ہیں، بڑی روانی سے، فصاحت سے وہ بات کرتے ہیں اور بالکل ٹکتے نہیں ہیں، ان کے ہاں اٹکن نہیں ہے، تو وہ کل بڑے سکون سے لکھا ہوا پڑھ رہے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کوئی وہ بالکل ایک ایک لفظ چبا کے بول رہے تھے۔ تو جب وہ بول رہے تھے تو رینکس اینڈ فائلز لائے، انہوں نے کہا کہ نیچے سے لے کے بریگیڈیئر تک تو سارے ہمارے ہیں اور اوپر میں فیملیاں ہماری ہیں۔ مطلب آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ جی بغاوت کر دو، مطلب ان سینس جو آ رہی ہے اطلاعات ہمارے پاس کہ پرچے میں بھی یہی کچھ ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ جو بولے ہیں، آپ نے جو کہا ہے اور سنا ہے، اب وہ جو پیمرا کا نوٹس ہے اس کے اوپر بھی بڑی ہیں کہ یہ تو کورٹ 1 منٹ میں اڑا سکتی ہے کیونکہ چیئرمین پیمرا نہیں ہے اور اس کے بغیر اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو عدالتیں دیکھیں گی نا کہ کس کو کیسے ریلیف دینا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، جب کل ISI اور IB سوشل میڈیا والی FIA کے ٹیم میں شامل ہوئے تھے تو کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ صرف ہیلی کاپٹر پہ نہیں جائے گا، اب یہ ہر اس بات تک جائے گا، فیصلہ ہوگا نا، جیسے مراد سعید کہہ رہے ہیں، مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے ہم موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اسٹیٹ ہے، پھر پاکستان ہے، پھر حکومتیں ہیں، پھر وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب کو ایک ایک فون جاتا ہے، تو ہمارے ہاں تو ہمارے جیسوں کی تو بالکل ہو جاتی ہے، لوگوں کے پروگرام آف ایئر ہو جاتے ہیں، کس نے نہیں سنا ہوا، تو جب ہوگا تو پھر ہم بھی منظر دیکھیں گے، کیا کریں ہم۔ غریزہ ذرا یہ جانتے ہوئے کہ شہباز گل اور عمران خان صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ارد گرد وہ کیسی باتیں کرتے رہے ہیں، جو کل کا بیان تھا اس نے آپ کو حیران کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا کچھ کہتے آئے ہیں، یا آپ کے خیال میں وہ سب کچھ اکٹھا کر کے وہ ایک نشست میں بول گئے؟ مجھے ایک طرح سے طلعت حسین صاحب حیران بھی کیا شہباز گل کے بیان نے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کی اسٹریٹجی نے مجھے بالکل حیران نہیں کیا، بلکہ حیرانگی تو مجھے اس بات پہ ہو رہی تھی کہ 10 اپریل کے بعد سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اور خاص طور پہ ٹاپ لیڈرشپ سے لیٹس نیم دا پیپل، عمران خان صاحب خود جس طرح سے اس کے پیچھے ہیں، یہاں تک کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ابھی یہ جو کل شہباز گل نے کہا ہے، اس میں کیا کردار ہے بشرا بی بی صاحبہ کا، یہ اگلے چند دنوں میں کھل کے آ جائے گا، کہاں سے ویٹ ہو کے آئیں چیزیں، کہاں سے ایڈیشن کی گئی، کہاں سے سبٹریکشن کی گئی، یہ چیزیں بہت کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ کم از کم 4 یا 5 لوگ ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو اس کے پیچھے انوالو بھی ہیں، اسی لیے کم از کم میرا موقف تو یہ ہے کہ یہ اس گرفتاری کو یہیں پہ نہیں رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، نہیں رکے گی، دونوں چیزیں نہیں رکنا چاہیے اور نہیں رکے گی بھی۔ یہ آئی تھنک میرا کم از کم یہ خیال ہے، یا میں کم از کم ایک حسن ظن رکھوں گی کہ اسٹیٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ انف از انف، کہ بہت برداشت کر لیا ہم نے، لیکن اب آپ ریڈ لائن مسلسل کراس کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سنا کہ جی آپ نے نیوکلیر اثاثوں پہ بات نہیں کرنی، آپ نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کرنی، آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی، ہم نے سنا، ہم نے اسٹیٹمنٹس پہ سنی کہ جی نیوکلیر ہماری کیپیبلٹیز ہماری ریڈ لائن نہیں ہے، اس کے بعد بھی خاموشی، کوئی ایکشن نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں۔ پھر شہداء، مطلب اس قدر عزت و تکریم کی بات، آپ نے کہا جی یہ ریڈ لائن بھی ہماری کراس ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ چپ ہیں، آپ اس کے باوجود کچھ نہیں کر رہے۔ پھر اب جو کل انہوں نے ایک چینل پہ بیٹھ کے جس طرح سے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، وہ لکھا ہوا بیان ہے، وہ جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا انداز نہیں ہے بولنے کا، وہ تو جب بولتے ہیں تو ان کے منہ سے، اب میں کیا کہوں، مغلظات ہی نکلتے ہیں، لیکن کل جس طرح سے مغلظات سے کافی خالی تھا، اس پہ بڑی حیرانی کافی خالی تھا، ایگزیکٹلی، اور کافی فصیح و بلیغ قسم کی اردو زبان میں لکھا ہوا تھا، 15-20 منٹس تک وہ انٹرپٹڈ چلا ہے۔ اینڈ لیٹس ناٹ ڈائیورٹ دا ٹاپک۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ شہباز گل پلس پاکستان تحریک انصاف اور اس سارے ایپیسوڈ کے پیچھے ابھی تک عمران خان صاحب کا کوئی بیان مذمت کا کیوں نہیں آیا؟ کل سے چل رہا ہے نا یہ سب معاملہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خاموش رہے کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے۔ آپ نے شہباز گل کی گرفتاری پر تو فوراً اجلاس بلا لیا، آپ نے کل ٹویٹ کیوں نہیں کی، آپ نے کوئی بیان جاری کیوں نہیں کیا؟ آپ بجائے اس کے کہ اس کو آپ مذمت کرتے، آپ الٹا جو ہے کچھ فریڈم آف اسپیچ، اینڈ لیٹس مائنڈ اٹ،
आर्टिकल 19 अगर आपने आइन के तहत चलना है, या तो आप कह दें कि आप आइन पाकिस्तान को नहीं मानते, अगर आपने आर्टिकल 19 के तहत चलना है तो उसमें वाज़ेह तौर पे आपकी लिमिटेशंस बयान कर दी गई हैं कि जुडिशरी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में आप किन लिमिटेशंस के अंदर रह के बात कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई बारीक वारदात करने की नाकाम कोशिश की कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस किसी ने भी सुना, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, सब ऑन द रिकॉर्ड है। वो जो अल्फाज है मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती। दूसरा जो आपने बात की ना कि दो इंतहाई काबिल एतराज़ बातें, एक तो ये कहना कि जो लांस नाइक से लेके हवालदार से लेके सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक ये आप आइन के आर्टिकल 17(2) की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि अफवाज पाकिस्तान के ओथ के बारे में है, उनकी सर्विसेज के बारे में है, और आर्म फोर्सेस की सर्विसेज रेगुलेशन को भी आप वायलेट करवा रहे हैं। यानी कि आप फौज को सियासत में भी घसीट रहे हैं कि जी वो तो लांस नाइक से लेके सिपाही से लेके ब्रिगेडियर तक हमारे साथ है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है, और फिर उनकी फैमिलीज भी हमारे साथ और ये भी इम्प्लाई करना कि हमें ज्यादा पता है कि कौन हमारे साथ है, आपको नहीं पता। ये आप फौज के आपको ये भी अंदर नहीं पता कि फैमिलीज आपकी किधर जा रही है, हमें पता है। आप इमरान। फौज के अंदर 100 साल तक भी तकसीम भी भुगतेंगे। पैदा कर रहे हैं, और फौज के अंदर बगावत, नाफरमानी। इससे पहले एक लेटर PNA के मूवमेंट में लिखा गया था जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। फिर उसका तारीख़ में क्या अंजाम हुआ, क्या मामलात Come to हुए। that in a minute. Let me go to बिलाल महबूब साहब। बिलाल साहब, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करके देखें तो कोई हालात जमहूरियत के हक में जाते हुए नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया तला साहब। जमहूरियत तो ज़रा पीछे रह गई है। अमूमन हमारे यहाँ जमहूरियत टॉप प्रायोरिटी वैसे भी नहीं होती, वो तो एक ताकत की गेम होती है जिसमें अगर जमहूरियत हम उतनी ही उसके साथ होते हैं जितनी जमहूरियत हमारे साथ होती है। हमने अपनी पावर गेम में शरीक होना है, और अगर हमें इक़्तिदार में जमहूरियत मदद दे रही है तो उस हद तक हम उसके साथ हैं। अब बिलअमूम रवैया ये होता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, देखिए मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, आप जैसे लीडिंग ओपिनियन मेकर्स या बाकी जो लोग आज की गुफ्तगू में शरीक हैं, इस वक्त उनको हकीकतन अफ़गानिस्तान से मुतसिल जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, और जितनी ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान की सलामती के लिए डेवलप हो रही है, हमें तो उसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे मौके पे हम एक ऐसी और सिचुएशन पे भी बात करने पे मजबूर हैं जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप की जा रही है। तो मैं महसूस करता हूँ कि जिन लोगों ने ये बात कल की गुफ्तगू जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, वो कितनी आम हालात में भी बहुत ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदार होती, लेकिन इन हालात में जबकि पाकिस्तान की सलामती को शदीद ख़तरात मगरिब से भी लाक होने के अंदेशे हैं, ऐसे मौके पे आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप ये मुल्क का क्या मफाद आप जहन में रख रहे हैं। जमहूरियत तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रा मौजू से ज़रा पीछे चली गई है, क्योंकि सलामती जब सामने आ जाती है तो अमेरिका जैसा मुल्क भी फिर वो जमहूरियत और जमहूरी मामलात और इंसानी हकूक़ वो ज़रा थोड़े से पीछे धकेल देते हैं, और वो मुल्क की सलामती की फ़िक्र करते हैं। अच्छा, तो मैं अगर हमें भी आपसे इस वक्त पूछ ये पाऊँ, अगर मैं फ़िक्र सिर्फ कथा कलामी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि हमने जो जमहूरियत से मुतल्लिक़ बहस है उसको बहुत बुरे तरीके से निचले लेवल के ऊपर जाते हुए देखा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मामला हो, पार्लिमान की डिबेट हो, इलेक्शन के नताइज का तज्ज़िया हो, या अपनी पसंद की तशरीह हो आइन की, कानून की, और किसी ताकतवर इदारे यानी फ़ौज की तरजीहात की। हमने बहुत ही गिरावट की तरफ जाते हुए इस बहस को देखा है। लेकिन अब जो बहस है वो गिरावट की तरफ जाने के साथ साथ नताइज भी ज़ाहिर कर रही है। जब आप ये गुफ्तगू करेंगे तो उसके नतीजे निकलेंगे, जब आप फ़ौज के अंदर म्यूटनी की बात करेंगे तो उसके नतीजे निकलेंगे। आपने उनको गद्दार कहा, आपने उनको अमरीकी एजेंट कहा, आपने उनको कहा कि न्यूक्लियर असासे जो है महफूज नहीं हैं, आपने कहा कि अंदर से साजिश हुई है, सब कुछ कहा, और ये भी कह दिया कि आपकी फैमिलीज़ इमरान खान के साथ हैं, आप हमारे साथ नहीं। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म का बयानिया बन जाए तो फिर तो शेख रशीद जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं, उनका ये तज्जिया कि तसादम होगा तो किसी का कुछ नहीं बचेगा, उसके अंदर कुछ जान नज़र आती है। योर टेक। बिलअमूम तसादम की सूरत में तो सबका ही नुकसान होता है, लेकिन मेरे ख्याल में एक वक्त आता है कि जब आपको अपने अगर रियासत के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो आपको कानून को हरकत में आना पड़ता है। अगर आप कानून को हरकत में ना लाएं
اس وجہ سے کہ وہ تصادم کی طرف جائے گا تو وہ شاید بڑا تصادم پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے, میں اس موقع پہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ بات بھی کر دوں کہ اس بات کو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہم کافی عرصے سے, اور ہم بھی اس کے خلاف بولتے رہے ہیں, آپ بھی بولتے رہے ہیں, اس کی قیمت بھی ادا کرتے رہے ہیں کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے اور سیاسی اور انتخابی معاملات کی طرف آئے. لیکن یہ جو آج بات کہی جا رہی ہے یہ ان کی اس بات پہ تنقید نہیں ہو رہی, یہ تو آپ اس سے کہیں آگے بڑھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ افواج کے جو لوگ ہیں وہ اپنے افسروں کا حکم ماننے سے انکار کر دیں اور وہ فیصلہ کریں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. کانٹیکسٹ اپنی جگہ درست ہے اور آج بھی وہی درست ہے, لیکن یہ جو حالات کو آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو یہ تصادم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس رسک کے باوجود ایک ہمارے ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے. آپ اس کو بہت کمزور حکومت کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غیر مستحکم ہے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں میں اس کی حکومتیں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو اپنا فرض ادا تو کرنا ہے اور وہ فرض ادا کرنا چاہیے میرے خیال میں. منصور کے پاس میں اگر جاؤں, منصور اور دوسرے پینلسٹ سے بھی میں اسی قسم کا سوال کروں گا. ذرا ٹیپ کو ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے, چونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر خبروں کو دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, تو بالکل ایک ایسے شخص کی طرح جو پہاڑ پر چڑھنا چاہ رہا ہے لیکن چونکہ پہاڑ پر وہ چڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ پہاڑ اونچا کتنا ہے, تو وی آر ٹو کلوز ٹو دی ایونٹ. ذرا ٹیپ ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے, پہاڑ سے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نوبت کہاں پر سے شروع ہوئی کہ یہاں پر آ کے پہنچ گئی یہ معاملہ, کہ مثلا ایک مارننگ شو ہوسٹ ہیں, وہ اس کے اوپر اعتراض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو کہ یہ جو کور کمانڈر تبدیل ہوا ہے یہ پشاور سے جو ہے بہاولپور کیوں بھیجا گیا اور اس کے پیچھے کیا منطق ہے. آلموسٹ ایز اف کہ وہ توقع یہ کر رہی ہیں, یا ان جیسے لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ کور کمانڈر کی تبدیلی اگر کرنی ہو تو آرمی چیف پہلے ان کو کوئی واٹس ایپ پہ پیغام بھیجے اور ان سے پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے, اور اس کے بعد اس قسم کا بیانیہ جو کل سامنے آیا. تو ہم یہاں پر کیسے پہنچے, ذرا اس کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو. اچھا طلعت صاحب, میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 3.5 سال جو ہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے آپ کو سب کچھ کرنے دیا گیا, بلکہ 3.5 بھی میں غلط کہہ رہا ہوں, شاید یہ سلسلہ تو 2011 کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے, دیٹ ہی از دا انٹچبل. ان کو سب کچھ معاف ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. آپ کا دل کرے تو عدالت آ جائیے گا, آپ کا دل نہ کرے تو بے شک مت آئیے گا. آپ کا کیس بے شک پی ٹی وی کا چل بھی رہا ہو تو بے شک آپ سپریم کورٹ کی کورٹ روم نمبر 1 کے اندر جا کے کھڑے ہو کے آپ اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ لوگوں پہ الزامات لگائیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, صحافیوں کے حوالے سے جو مرضی دل کرے آپ بول دیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور میرے خیال میں 3.5 سال کے بعد اب جب وہ سارا سہانا خواب ٹوٹا ہے تو وہ عادتیں اب تک نہیں گئی ہیں. عادتیں ابھی بھی وہی پڑی ہوئی ہیں کہ شاید آج بھی کچھ نہیں ہوگا, آج بھی ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور جس طرح آپ نے چند لوگوں کی بات کی, ان کے بھی ذہن میں یہی ہے کہ ان کی بھی جو گروتھ ہے وہ اس 3.5 سال میں سب نے دیکھی ہے. کئی ایسے چہرے, کئی ایسے آوازیں اس 3.5 سال میں سامنے آئی ہیں. میں شہباز گل صاحب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ 2000, میں کسی کو بھی کہتا ہوں, میں پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص کو کہتا ہوں 2017 سے پہلے ذرا شہباز گل صاحب کا پی ٹی آئی کے اندر کوئی اثر و رسوخ نکال کے دکھائیے, نہیں ملے گا آپ کو. اون چودھری صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی چیف آف سٹاف تو آپ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے, یہ شہباز گل صاحب کا رائز یہاں تک کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا جی 2018 کے انتخابات سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے جو ہے ان کی بنی گالہ کے اندر انٹری ہوتی ہے, انتخابات کے بعد یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر وہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, بزدار صاحب سے ناراضگی ہوتی ہے, یہ اسلام آباد شفٹ کرتے ہیں, اینڈ دین وی نو واٹ ایور ہیپنڈ. سو بیسکلی عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. لیکن ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کل 4:18-19 کے اوپر شہباز گل صاحب نے یہ گفتگو کی, اور آج پھر جس طرح بھی انہیں گرفتار کیا گیا اینڈ واٹ ایور ہیپنڈ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی چینل پہ 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک ایک اور پروگرام بھی ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ہی پیٹی بھائی ہیں جیسے میں کہہ سکتا ہوں, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ یو نو واٹ ہی سیڈ, دی ایگزیکٹ ورڈز میں کوٹ کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا فوج کے اندر 90 سے 95% لوگ جو ہیں نا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد غلط انگریزی بولتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا دے آر فل آف عمران خان. انہوں نے کہا دے آر فل آف عمران خان. سو
ان اے وے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو شہباز گل صاحب بھی کر رہے تھے, ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن کہ جی فوج کے اندر جو ہے وہ سب کے سب عمران خان صاحب کے فین ہیں اینڈ آل دیٹ. لیکن میرا پوائنٹ یہاں پہ جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, میرا پوائنٹ یہ ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ, میں یا غریدہ, ہم تین لوگ اس پانچ کے جو پینل میں ہم تین لوگ جتنا شہباز گل صاحب کی زبان کا نشانہ رہے ہیں اور جو بھی الزامات اور جس قسم کی لینگویج بھی انہوں نے یوز کی ہے, ایک صحافی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اچھا آپ نے چونکہ میرے بارے میں یہ بات کہی تھی تو تمہاری ایسی کی تیسی, اچھا ہوا تم گرفتار ہوئے, تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. آئی کانٹ ڈو دیٹ, آئی ول ہیو ٹو گو بائی دا بک. مجھے کتاب کے مطابق چلنا پڑے گا. کیا میں آج 1 منٹ کے لیے اگر آج سے 2 سال پہلے کے سین پہ چلا جاؤں اور وہاں پہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کا کوئی بھی رہنما ہوتا اور اس کی گاڑی کے شیشے اس طرح توڑ کے اس کو اٹھا کے گرفتار کر کے لے جایا جاتا, جو کہ لے جایا گیا کئی لوگوں کو, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, اس طرح اور بہت سے کیسز ہیں جو لے جایا گیا, وی آلویز یوز ٹو کال دیٹ آؤٹ کہ نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے بھائی, یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ سسٹم کے تحت نہیں ہے. یہ آج اگر اس چیز کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے, دس از گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ ہانٹ یو اگین. آج سے سال کے بعد 2 سال کے بعد وی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, لیکن یہ غلط ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے. غریدہ اس کے اوپر ڈس ایگری کرتی ہیں, لیٹ ہر ریسپونڈ, بٹ لیٹ می کم بیک ٹو الیاسا کہ ابھی ذرا جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر کیسے پہنچے. کچھ منصور نے باتیں کی, لیکن ہمارے خیال میں تو ریڈ لائنز کافی کلیئر ہوا کرتی تھی. ذکر کیا غریدہ نے پہلے کہ جی نیوکلیر ایشو کے اوپر آپ کبھی بات نہیں کرتے کہ احساس غیر محفوظ نہیں, کیونکہ یہ بین الاقوامی بیانیے کے ہاتھوں میں آپ کھیلتے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. پاکستان خدا نہ خواستہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا, 2 کی بھی گنجائش نہیں, ٹوٹنے کی بات نہیں, ابھی 3 ٹکڑے کر دیے. امریکی سازش آرمی کے اندر, یہ ریڈ لائنز مسلسل کراس کرتے رہے. ان کی تو عادت بگڑی ہوئی تھی. یہ کیا ہوا ایسے لوگوں کو جو یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے 3 سال پہلے کہ ان سے کہیں کہ جی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, وہ کہتے تھے پروگرام بند, ٹویٹ ڈیلیٹ. یہ کیسے پہنچے ہم اس موقع پہ؟ نہیں, یہ ایک دیکھیں نا سمپل سا سلسلہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں تو آپ ایک ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں اچھا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, پیارا ہے, دیکھ لو یار, یوں نہ کرو یوں نہ کرو. ہاں ہم بندوبست کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا نا کہ میں بندوبست میں کروا لیتا تھا اپنے لوگوں کو ووٹ پہ لانے کے لیے. سینٹ کا ذکر کیا ایجنسیوں کو عمران خان صاحب نے اب خود تصدیق کر دی. آپ اور ہم بات کرتے تھے تو ہمیں کچھ اور کہا جاتا تھا کہ یہ کیوں بات کی جا رہی ہے. پہلے دیکھیں کہا گیا تھا 100 دن دیں, 6 مہینے دیں, 1 سال دیں, بجٹ دیں, ذرا مثبت تنقید ہونی چاہیے. سارا کچھ ہو گیا, لیکن اگر کچھ ہوتا تو ہوتا. پھر خود سب لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, بزدار پہ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں کہہ دیتے کہ آپ اپنے بندے بدل لیں, تو پھر ہم خاموش ہو گئے. مطلب یہ ساری چیزیں بلا کے بٹھا کے بتائی گئیں. دیکھیں جب آج سے تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 سال پہلے جب ایک بڑے صحیح بندے سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں یار, بہو کے نا نخرے کچھ عرصے تک اٹھائے جاتے ہیں کہ آج ابھی میٹھا نہیں پکوایا تو چلو چدنے دو اور ساس اور سسر کرتے ہیں, لیکن اب بہت ہو چکا ہے, اب ہمارے پراٹھے لگنے لگ گئے ہیں. تو جب سب کی ایسی کی تیسی پھر گئی, اب یہ سارا کچھ ہو گیا, اس کے باوجود لاٹ سا آ گیا کہ کوئی بات نہیں. میرا خیال سب سے مطلب جو مرضی ہم کہیں, الٹیمیٹلی ہمیں ملک کو بچانا ہے. بیٹھنا پڑے گا, نہیں بیٹھتے ٹھوکنا پڑے گا. آپ کو نا اس کے بغیر بات نہیں بنے گی, کیونکہ نا آپ صرف الزام برائے الزام, پرچہ کریں, فلاں کریں. مطلب جو احمد بلال صاحب نے کہی بات کہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے, اور وہ ہمارے پشاور کے بیورو چیف نے آج دیا کہ ڈی ایس پی کو جرگے کے ذریعے ٹی ٹی پی سے کروایا. ٹھیک ہے, مطلب ہم کہاں پہنچ گئے. وہ ایک خاتون ایم این اے تھی پی ٹی آئی کی جو بغاوت کر گئی تھی, انہوں نے کل کہا تھا کہ ذرا سوات کی فکر کیجیے. اے این پی ڈائریکٹ کہہ رہی ہے کہ سی ایم بھتہ دے چکے ہیں, باقی لوگ دے رہے ہیں کے پی والے. تو اب یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ ہوں گی کہ آپ کیا اندر سے توڑیں گے, کچھ لوگ باہر سے توڑیں گے. پاکستان اسی لیے رہ گیا ہے, پنچنگ باکس ہیں ہم, اور ہم صرف کہیں کہ نہیں کتابی بات یہ ہے, وضاحتی بات یہ ہے. نہیں, آپ کو آنا پڑے گا اور کھل کے لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر گزارا رہا نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بہت لوگوں کو چودھری نثار سے چڑ بہت ہوتی ہے, لیکن وہ ایک بات جو انہوں نے ریپیٹڈلی بطور انٹیریئر منسٹر کہی تھی کہ میں نے ایک پیپر دیکھا ہے جو جنرل راحیل شریف, نواز شریف اور ہم تھے کہ اس پاکستان کے بارے میں بہت خوفناک پلان ہے. میں ریسنٹلی بھی ملا ہوں, میں نے ان سے بھی بات کی. بیسیکلی یہی تھی وہ کہ جی پاکستان کو انٹرنلی کس طرح خراب کیا جائے, توڑا جائے اور تباہ کر فریگمنٹ کر, اور ہم وہیں پہ پہنچ گئے. غریدہ آپ کا اعتراض منصور کی بات پہ؟ گو ہیڈ. نہیں, منصور خان صاحب کا میں بڑا احترام کرتی ہوں, جو وہ بات کہہ رہے ہیں میرا اس پہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس کو صرف میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں.
बिल्कुल ठीक कहा मंसूर ने कि मंसूर ख़ुद भी, आप तलत हुसैन साहब, हम पर, मुझ पर बतौर सहाफ़ी ख़ातून होने के नाते जिस तरह शहबाज गिल साहब ने घटिया लैंग्वेज, आज भी सवेरे उन्होंने ट्वीट की और उस ट्वीट के बाद अगली उनकी फिर गिरफ्तारी हो गई थी। वो कहती थी कोई शैतान अगर जनाना होता तो उसका नाम क्या होता। तो मतलब इस किस्म की घटिया लैंग्वेज। अच्छा, हैविंग सेड दैट, एक सहाफ़ी होने से पहले आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप इस पाकिस्तान के शहरी हैं। जो चीज़ शहबाज गिल के ख़िलाफ़ हुई है टोटली बाय बुक हुई है, कहीं पर कोई भी चीज़ वायलेट नहीं हुई, मुकदमा बना है। वो आमिर लियास राणा साहब ने बता दिया कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह से कंप्लेन हुई है, और FIR में अब तक जो खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट खुद जो है उसमें मुद्दई है, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। अगर गवर्नमेंट रियासत उसमें खुद मुद्दई है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर आप फिर छोड़ दें, इस पर शहबाज गिल साहब को फिर ठीक ठाक किस्म की जेल भी होगी, ठीक ठाक उनके साथ सलूक भी होगा, जो हर पाकिस्तानी के साथ होता है। शीरी मज़ारी की जब गिरफ्तारी हुई, इस मुल्क में 99.9% पाकिस्तानियों की क्रिमिनल केसेस में इससे बदतरीन तरीके से गिरफ्तारी होती है। जब शीरी मज़ारी थी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसी पाकिस्तानी के लिए आप चले जाएं पंजाब की जेलों में, आप जाएं तो ज़रा बाकी मुल्क के जेलों में, आपको नहीं, हम सबको नहीं पता, तला साहब आपको नहीं पता, इस मुल्क में क्रिमिनल केसेस में आम पाकिस्तानियों की पुलिस किस तरह छितर मार के उनको गिरफ्तार करती है, किस तरह उन्हें घरों में घुसती है। शीरी मज़ारी साहिबा की जो गिरफ्तारी हुई बड़े एक वेल रेप्यूटेड तरीके से हुई, बड़े इज्जत एहतराम के साथ हुई। शाम को वो छूट भी गई थी, कौन सा पाकिस्तानी छूटता इस तरह से? आप इंसाफ करें तो फिर एक करें ना। दूसरा एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हिटलर के सामने आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इसको ड्यू प्रोसेस दें आप लीगल। ये अपील, You have to draw the lines. You have to draw the lines. कि if you are dealing with fascists, you are dealing with those who want to divide your country, who want to divide your armed forces, who want to break your country, and they have a fascist mindset. उनको आपने फिर जिस तरह से फैशिज्म को डील किया जाता है वैसे ही डील करना पड़ेगा। हम लोग सब जानते हैं कि तलत हुसैन साहब के वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, सब जानते हैं। मंसूर खान साहब के वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं, सब जानते होंगे। आमिर साहब के क्या हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब के क्या हैं, मेरे भी जो कुछ हम्बली होंगे वो सब। हमें किसी के सामने अपने आप को सच्चा करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी हम बिल्कुल छतर छाया पे खड़े हुए हैं अखलाकियात के, सहाफ़ती उसूलों के। यू हैव टू टेक डाउन दिस बोझ ऑफ अखलाकियात फॉर सम टाइम डाउन एंड डील विद द हिटलर लाइक फैशिज्म इज़ बीइंग डेल्ट। ये लोग जब ये सब कुछ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इनके सियासी ओपोनेंट्स के खिलाफ, किस तरह से मतीउल्लाह जान को उठाया गया। आज पूछ रहे हैं कि जी कौन सी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? उसी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है जहाँ मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, उसी डेमोक्रेसी में होता है जहाँ पे हामिद मीर पे पाबंदी लगी थी, उसी डेमोक्रेसी में होता है जहाँ तलत हुसैन साहब को ऑफर किया गया था ज़बरदस्ती, उसी डेमोक्रेसी में जहाँ अफसार आलम साहब को गोली मारी गई थी। तो मतलब आज ये आई एम सॉरी, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर दीज पीपल। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं उसूलों की बात करूंगी, लेकिन जहां पर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, जहां कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, जो कल शहबाज गिल ने बात बोली है वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ है, वो आइन के खिलाफ है। बिलाल साहब, जिस तरह ज़ाहिर आप देख रहे होंगे वो पहली मरतबा नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फ्रिक्शन भी है अंदरूनी तौर पर, और बहुत जेन्युइन वजूहात की बुनियाद पर गुस्सा भी है। अब ये सारा कुछ फट पड़ रहा है। जो इमरान खान के बयानिए ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है वो मेरा और तेरा का है, यानी एक जर्नैल मुझे पसंद है और बाकी जर्नैल मुझे पसंद नहीं है, एक जज मुझे पसंद है और बाकी मुझे पसंद नहीं है। वो तमाम अपने अलावा लोगों को फैशिस्ट कहते हैं। वो कोई भी मजहबी मौका आए या इस्लाम की तारीख़ का सबसे अहम तरीन वाक़यात में से आज का वाक़या आशूरा के हवाले से अगर आप देख लें, उसको भी बुनियाद बना के वो सियासी जंग में कन्वर्ट कर देते हैं। वे फॉरवर्ड जो है वो हमने हमेशा देखा है, आपको कोई ना कोई ऑनेस्ट ब्रोकर चाहिए होता है। इस सूरत हाल में कोई ऑनेस्ट ब्रोकर आपको नज़र आता है या नहीं? जी तलत साहब, ये ऑनेस्ट ब्रोकर की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बार बार सबसे पूछ रहे थे कि हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। जी, मेरे ख्याल में ऑनेस्ट ब्रोकर की बात करने से भी पहले ये बात भी ज़रूरी है बात करना, और मेरा ख्याल है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड, वो अब जैसा भी अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल है ट्रूथ, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब आज जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं, इस नहज तक पहुंचाने में अब दुनिया में कोई वजह है ना जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज को सियासी मामलात में मुलव्वस नहीं होने दिया जाता, और ये नॉर्म्स हैं कि वो इंतखाबी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते। हमने बार बार ये किया है, करते चले गए हैं, इसको साइंस के दर्जे तक पहुंचा दिया है, तो उसके नतीजे में फिर ये नताइज
भुगतने पड़ते हैं जो हम भुगत रहे हैं इस वक्त। तो ये उसके नतायज हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। अब आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑनेस्ट ब्रोकर कौन सा होगा, कोई ब्रोकर नहीं होता। तलत साहब, ये तो सियासतदान खुद से बैठते हैं। ये जो सियासतदान फैशिस्ट माइंड डेवलप कर लेते हैं, फिर उनको स्टेट की एजेंसीज को, स्टेट को, उनको कानून के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके बाद फिर ये बैठते हैं और फिर बात होती है, और ये सियासतदानों को आपस में बात करनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत ट्रेजेडी है कि हम मुसलसल देख रहे हैं कि एक खासतौर पे इमरान खान साहब बैठ के बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार हैं, और वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको हक हासिल है कि अपने मुखालफिन के बारे में इल्ज़ाम लगाएं और उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन उनको ये हक हासिल नहीं है कि जब तक वो कन्विक्ट ना हो, अगर कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो उनका फ़र्ज़ है कि उनके साथ बैठ के आप वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तकर्रुर करें, नैब के चेयरमैन का तकर्रुर करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर वो नहीं कर रहे तो मुसलसल फिर हालात इस दहेज पे आ गए हैं कि अब फूट दिलवाने की कोशिश हो रही है। तो पहले मरहले में तो मेरे ख्याल में कानून को हरकत में आना होगा, और फिर वो सबको कानून के दायरे में लाए, और उसके बाद फिर बैठ के बात करनी होगी। कोई न्यूट्रल इसमें यहाँ बैठ के आपको बातचीत के लिए नहीं बिठाएगा। सियासतदान मेरे ख्याल में खुद कफील होते हैं, उनको खुद ये ख्याल होता है। और कई दफ़ा आपने देखा बैठा है, आप ये देखें ना, 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई थी, पीपल्स पार्टी के पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, तो किसने बिठाया था उनको? वो खुद ही बैठे थे ना, पीपल्स पार्टी ने किया था। तो इसी को इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसी को लीड लेनी पड़ेगी, और वही करेगा, लेकिन पहले कानून की अमलदारी कायम करनी पड़ेगी। मंसूर, बिल्कुल आखिर राउंड हम कर रहे हैं। फूट में छूट है, ये एक हम मंत्रा सुनते हैं, इन अल्फाज में नहीं लेकिन सुनते हैं इस्लामाबाद में, कि अगर हम दबाव और धौंस के ज़रिए पावर में नहीं आ पाए तो फिर हमने निज़ाम को ही फोड़ देना है, तोड़ देना है, और इसी में सबकी छूट होगी, क्योंकि सबको तो ये नहीं दीवार से लगा सकते, ये नहीं इस्टेब्लिशमेंट तमाम सियासतदानों को तो फारिग नहीं कर सकती। लिहाजा फूट डालें, ना हमारे पास रहे ना शहबाज शरीफ के पास रहे, जाए टेक्नोक्रेट्स के पास, और उसके बाद हम देख लेंगे। ये भी एक बयानिया हमने देखा है, स्ट्रेटजी हमने देखी है। आपको लगता है कि जो वाक़यात का बहाव है, ड्रिफ्ट जो है, वो उस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि चले हमें ना मिले, किसी को भी ना मिले? मेरे ख्याल में तलत साहब, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो पहले, जिस तरह मैं अगर इसको अगर ऑन अ लाइटर वे में कह सकूं, तो वो ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को बेसिकली यही सिग्नल दे रहे हैं कि पहले मैं तुम्हारा इश्क था, अब मैं तुम्हारी मजबूरी बन चुका हूं। तो तुम्हें अगर ये साथ निभाना है तो मजबूरी के तहत ही तुम्हें निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो ना मैं रहूँगा ना तुम रहोगे, दोनों ही नहीं रहेंगे। फिर हमें ये सिस्टम नहीं हमने चलने देना। और दिस, आई थिंक देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये एक प्लान के तहत हो रहा है, ये कोई फिल्मबदी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब, मैं नहीं समझता कि अब मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि एक वक्त था कि ऑफ द कफ वो रिमार्क दे दिया करते थे, अभी भी कभी कभार दे देते हैं, लेकिन ये जो कुछ जिस तरीके से वो पिछले 2.5-3 महीने से जो नैरेटिव अपना लेके चल रहे हैं, देयर इज अ मेथड इन ऑल दिस। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है वो डिलिबरेटली किस साइड पे लेके जा रहे हैं। और शहबाज गिल साहब की, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कि वो भी कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, वो लग इस तरह ही रहा था कि नरेशन हो रही है, पढ़ रहे हैं वो बैठ के, बड़े एहतियात के साथ अपने तमाम अल्फाज को वो चूज़ करें। बल्कि आप नोट कीजिएगा कि 27 मार्च को जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो जलसा किया था, उसके अंदर भी जब उन्होंने वो मरासला हिलाया था ना, उनकी बाकी पूरी की पूरी जो तकरीर थी वो एक्सटेम्पोर्ट थी। लेकिन जब इस पोर्शन के ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की थी तो उन्होंने एक्चुअली एक पेपर निकाल लिया था, अपने सामने रखा था, एंड वर्ड टू वर्ड वो उस पेपर से पढ़ रहे थे कि मैंने बोलना क्या है, मैंने अपने लफ्ज़ एक एक जो है वो बड़े एहतियात के साथ चूज़ करना है। सो उनको मेरे ख्याल में पूरी तरह पता होगा कि जो गेम वो खेल रहे हैं इसके क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। और वो मेरे ख्याल में उनका एम यही है कि अगर मैच मैं जीत नहीं सकता तो मैं दूसरे को भी नहीं जीतने दूंगा। मेरी तरफ से ड्रॉ हो जाए, मैच अबैंडन हो जाए बैड वेदर की वजह से या किसी भी वजह से, या तमाशाई ग्राउंड पे आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दूसरे को भी नहीं जीतने दूंगा। पंजाब के अंदर आप हमजा शहबाज के हवाले से देख लीजिए किस तरह ना हल्फ लिए गए, ना उनको अदालतों के चक्कर वो लगाते रहे, उन्होंने सिस्टम जाने नहीं दिया अपने हाथ से। आप उस पर तनकीद हम 100 दफ़ा कर सकते हैं और हमने की भी है, लेकिन उन्होंने कहा मैं सिस्टम नहीं चलने दूंगा नो मैटर व्हाट हैपेंस। और फ्रैंकली स्पीकिंग हम भी जानते हैं, अगर मैं ओवरऑल सिस्टम की बात करूं, मैं किसी एक इदारे की
یا کی بات یا ایک شخص کی بات نہیں کر رہا. وی آل نو کو ان کو اس سسٹم سے انٹرنل سپورٹ ابھی بھی ملتی ہے. وہ کبھی کہیں کسی صورت میں ملتی ہے, کبھی کہیں کسی صورت میں ملتی ہے, جس کی وجہ سے اس فیڈ کی وجہ سے, اس فیڈنگ کی وجہ سے وہ ابھی تک اس سسٹم کے اندر الائیو ہیں. ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا, عمران خان صاحب کی جگہ اور ہوتا, تو وہ یا تو خاموشی کے اس کمرے میں چلا جاتا اور آپ کو سال 1.5 سال پھر دوبارہ نظر نہ آتا. عمران خان صاحب کو اور پرویز الہی کو اور مونس الہی کو کوئی نہ کوئی تو سسٹم سے سپورٹ مل رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں. علیہ صاحب, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, ایک محاورہ بولتے تھے, ایسا گھاس گھپوڑو نہ گدھا کھائے نہ گھوڑو. تو یعنی کسی جگہ بھی آپ کوئی ایسا آپ نے کھاجا بنا دینا ہے کہ جو کوئی بھی نہ کھا سکے, نہ گدھے کے لیے نہ گھوڑے کے لیے. تو ایسا گھاس جو ہے وہ گھپوڑا جا چکا ہے کہ نہ گدھا کھائے گا نہ گھوڑا کھائے گا. یہاں پہ گدھا آپ نے کس اس کو کو میں نے محاورہ بولا, وہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیا. جی بالکل. اس طرح تھوڑا سا اور عام آدمی کے لیے اس کو کر لیں کہ بھئی اگر میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. اس طرف جا رہے ہیں. اس طرف تو وہ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا میں خطرناک ہو جاؤں گا, تو وہ خطرناک ہوئے, آج تک ہوتے جا رہے ہیں, معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. جو بات منصور کر رہے تھے کہ جی عدالتوں میں یہ ہوا, وہ تو پھر آ جاتی ہے نا توہین عدالت. عدالتوں کو ہم کہاں گنیں؟ مطلب اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہم آج کے دن توہین عدالت نہیں لگائیں گے, تو میں شروع کر دیتا ہوں. 31واں سال ہے, میں ABC شروع کر دوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں پہ پیدل چلنا گراؤنڈ میں منع ہوتا ہے, یہ وہاں چلتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری جاگیر ہے پاکستان. تو ایسی بات ہے کہ ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں سارے لوگ ایسے ہیں جس کے پاس, جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی, اختیار ہوتا ہے. ہم نہیں سنبھال پا رہے, ہم نے لاڈ پیار مختلف طریقے سے کر کے دیکھ لیے. آپ کو آنا پڑے گا کسی سسٹم میں. آپ کہہ دیں فوج, اس دن صدر صاحب کے پاس ہم گئے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے لکھنا نہیں تھا ٹویٹ میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو, لیکن چونکہ 50 کی دہائی سے یہی کام کردار ادا کرتی جا رہی ہے, تو میں نے لکھ دیا ٹویٹ میں کہ سب کو بیٹھ جائیں. بات یہی ہے کہ جی آپ تسلیم کریں نہ کریں, عدالت, یہ فواد چودھری کے لفظ آگے دہرا رہا ہوں, عدالت اور فوج دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حصہ ہیں, سسٹم ہے, سیاسی پارٹی ہے. یہ فواد چودھری نے کہا. کسی نے پوچھا ان سے, کسی نے توہین عدالت کا نوٹس لیا, کیونکہ فواد چودھری بھی بہت لاڈلے ہیں, وہ جس کو چاہیں جو مرضی کہہ دیں, یہاں پہ بے شمار لاڈلے ہیں. عطاب میں وہ آتے ہیں کہ جی آپ اس طرف نہیں ہیں, آپ اس طرف نہیں ہیں, آپ بیچ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں, آپ بات ایسی کیوں کرتے ہیں. پھر بھی بات وہی کرنی پڑے گی کہ آپ کو پاکستان بچانے کی ہی ذمہ داری ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی ہیں, ہم نے کرنا ہے, تو پھر آپ کیجیے, آپ آئیں, اوپنلی بات کریں اور اس ڈائلاگ کو پبلک کر دیں. اس میں سارے لیڈروں کو بلا لیں, آپ نے جس کو بین کیا ہوا ہے, بٹھا لیں ان سب سے کہ جی ہاں ہم نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. تو کھول کے بات کر کے آپ کو پاکستان کو چلانے کے لیے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, اس سے بچنے کے لیے اوپن کرنا پڑے گا. نیشنل ریکنسیلیشن آپ نہیں چھپ سکتے. چھپ نہیں سکتے. یور ٹیک آن دس, نیشنل ریکنسیلیشن ہونی ہوگی. میں صرف 2 آخری باتیں کرنا چاہوں گی طلعت حسین صاحب. ایک تو یہ سارا جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا شہباز گل کا, یہ بہت ڈینجرس ہے. اس وقت ہمیں صرف اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس ٹینڈنسی کو مزید بلو آؤٹ کرنے سے روکنا کیسے ہے. فی الحال امیڈیٹ فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہوئی کہ KP میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر آپ اپنی آرم فورسز کو وہاں پہ ٹیکل کرنے دیں نا, آپ وہاں سے نمٹنے دیں. آپ ان کو کہاں پہ الجھا رہے ہیں, آپ ان کا ڈویژن کریٹ کر کے آپ اپنے دشمنوں کو جو ہے کام آسان کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید عدالت میں چلے جائیں گے, وہاں سے ضمانت لے لیں گے. عدلیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے سامنے آرٹیکل 19 موجود ہے آئین کا, جو ایک ہی سانس میں ایک ہی جملے کے اندر فریڈم آف سپیچ تو دیتا ہے, ذمہ داری دونوں بتا جی فریڈم آف سپیچ تو دیتا ہے, لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ آرم فورسز اینڈ جوڈیشری. تو اس معاملے پہ اگر عدالت نے کوئی لینینسی دکھائی, تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک فریق کے معاملے میں لینینسی دکھا رہے ہیں, تو اگلے ہی جملے میں پھر آپ کا نام بھی موجود ہے. پھر آپ اپنے لیے بھی بہت سا فلڈ گیٹ کھول دیں گے. پھر کل کل کو کوئی اٹھ کے آپ کے بارے میں اس سے زیادہ خطرناک باتیں کیجیے گا, پھر آپ توہین عدالت کروانے کے یا اس کو اریسٹ کرنے کے, پھر آپ کے پاس کوئی مورل اینڈ لیگل گراؤنڈ موجود نہیں ہوگا. تو یہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے, اور اس پہ ناؤ دے ہیو ٹو ڈرا اے ریڈ لائن ایز ویل. نمبر 1. نمبر 2, میں ایک چیز پہ اینڈ کرنا چاہوں گی, دس از ناٹ جسٹ شہباز گل. عمران خان صاحب کو 100% معلوم تھا, ان کی اپروول سے, ان کی منظوری سے, اور بنی گالہ میں موجود کچھ دیگر شخصیات, ان کی ان پٹ کے ساتھ یہ سارا پلان ہوا ہے. اور کچھ لوگ, اور میں نے آپ سے کہا نا کہ 4 یا 5 یا ہو سکتا ہے 6 لوگ اس میں شامل ہوں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے, یہ پلانڈ ہے, بڑی منظم ہے, اس کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے. بلال صاحب, بالکل آخر میں سب سے جو مشکل سوال ہے اسی کے اوپر ریفلیکٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں
کہ نیشنل ریکنسلیشن کی بات کی عامر الیاس نے, آپ نے ریاست کو چلانا بھی ہے اور اب چھپنے سے یا صرف نظر کرنے سے معاملات طے نہیں ہوں گے, تو کون سا فورم ہوگا؟ سیاستدان تو بالکل وسائل سے بھرپور ہیں, وہ ریکنسلیشن کر لیتے ہیں, لیکن اب معاملات سیاستدانوں کا نہیں ہے, اب ریاست کے ادارے بھی انوالو ہیں. تو میں صرف میکنزم کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے جہاں پر یہ ڈائیلاگ ہو؟ طلعت صاحب, ریاست کے اداروں کو طے کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس کی ڈگر پہ چلتے رہنا چاہتے ہیں جس پہ اگر 75 نہیں تو 60 سال سے چل رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے ریاست چلائی جا سکتی ہے آج کے زمانے میں. اگر ان کا خیال یہ ہے تو پھر یہ تمام گفتگو اور یہ ڈائیلاگ یہ سارا فضول بات ہے. لیکن اگر انہوں نے واقعی یہ محسوس کیا ہے کہ اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ شاید ہمیں کچھ ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, تو ہمارے پاس طلعت صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک فورم موجود ہے. بات وہاں سے شروع ہونی چاہیے. اس میں کبھی بھی انفارچونیٹلی جب سے بنی ہے 2013 میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس کے اندر تمام فوجی قیادت بھی موجود ہے اور سیاسی قیادت بھی موجود ہے, لیکن انہوں نے سوائے فائر فائٹنگ کے جو اس وقت فوری طور پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے کبھی اسٹریٹجیکلی اس بارے میں بیٹھ کے بات نہیں کی کہ ہم یہ سول ملٹری کی جو ایکویشن ہے یہ کس طرح سے اس کو ایڈریس کریں گے. اس میں اپوزیشن کو کیسے لے کے, یعنی اپوزیشن جو پارلیمان کا حصہ بھی نہیں اس کو کیسے لے کے ہیں؟ دیکھیے, اپوزیشن کو اگر آپ اس میں کوآپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی فورم کے اوپر آپ لوگوں کو بائی انویٹیشن بلا سکتے ہیں, آپ ایک وائڈر ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ہونا یہی ہوگا. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک ایکسلنٹ فورم ہے, لیکن کبھی اس کے اوپر اس کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا, اسی کو استعمال ہونا چاہیے. یہ کتابی بات ہے, ہم سیف ہاؤس میں جاتے ہیں, ہمیں وہیں بیٹھنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ریکویسٹ کریں تب بھی اپوزیشن کے ساتھ وہیں بیٹھتی ہے, اپوزیشن بھی جا کے, یہ وہیں ہوگا, کر لیں. آپ لیو اٹ دیر. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.